السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال آیا ہوا ہے، ان کے 3 سوالات ہیں اور ان سوالات کی انہوں نے جو ہے آڈیو کلپ بھیجی ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ مشرقی ممالک جو سعودیہ سے مشرق میں جو ممالک پڑتے ہیں، جیسے پاک و ہند ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے اور دوسرے ممالک جہاں چاند جو ہے ایک دن بعد نظر آتا ہے، ایک دن کا فرق ہوتا ہے تاریخوں کے اندر، وہ لوگ ایام ذی الحجہ، عشرۂ ذی الحجہ کا اہتمام کیسے کریں گے، کب سے کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دین کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پیشتر یہ دین آیا ہے، اور یہ دین صرف آیا نہیں بلکہ اس پر مسلمانوں نے عمل بھی کیا ہے اور آج تک عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو، کیا ماضی میں اس طرح کے سوالات آئے تھے؟ تو پہلی صدی ہی میں اسلام جو ہے ان ممالک میں پہنچ چکا تھا۔ پاک و ہند میں پہلی صدی کے اندر ہی اسلام، پہلی صدی ہجری ہی میں جو ہے اسلام پہنچ چکا تھا۔ کیا اس وقت مسلمانوں نے آواز اٹھایا تھا کہ جو ہے ہم کب سے اہتمام کریں گے؟ یہ دین بالکل سیدھا سادہ ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہوا ہے، سیدھا سادہ ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور حیران رہیں۔ میری بہن، آج یہ ریڈیو اور نیٹ اور یہ تمام وسائل ہیں جس کے ذریعے سے فوراً خبریں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ آپ پہلے ماضی میں سوچئے کیا ہوتا تھا، لوگ کیسے عمل کرتے تھے؟ ان الدین یسر، دین آسان ہے، یہ سب کے لیے آیا ہوا، ہر ایک کو اپنے حساب سے، وہ ذی الحجہ منائے گا، وہ عید منائے گا، وہ رمضان منائے گا۔ رمضان میں بھی تو یہ سوال پیدا ہوا تھا، یہاں پہلے رمضان ہو جاتا ہے، وہاں بعد میں رمضان شروع ہوتا ہے، عید بعد میں آتا ہے۔ تو ہر ایک اپنے حساب سے وہ ذی الحجہ منائیں گے، عید و بقرعید کریں گے، جو ہے کیونکہ عربی مہینے چاند سے شروع ہوتے ہیں، عربی مہینے چاند سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اصل اعتبار چاند کا ہوگا، اور چاند ہی کے اعتبار سے اپنے ایام کو وہ گزاریں گے۔ جو ہے آج یہ پتہ چل جاتا ہے، ماضی میں یہ پتہ کسی کو نہیں چلتا تھا کہ چاند کہاں کب ہوا ہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ جو ہے مہینے لگ جاتے تھے، خود جو ہے قریبی علاقوں میں جو ہے پتہ چلتے ہوئے۔ تو اس وقت جو عمل ہو رہا تھا وہی عمل رہے گا، جو ہے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان ممالک کے مسلمان جو ہیں اپنی رویت کے اعتبار سے عید و بقرعید کریں گے۔ یہی جو ہے قرین قیاس بات ہے، اور آج تک یہی ہوتا رہا، آج تک اسی پر عمل ہوتا رہے۔ یہ اسلام نہیں کہ روزانہ اس میں تجدید ہوتی رہے، یہ تجدید جو پہلے سے ہو رہا وہی جو ہے ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ چیز عام تھی، اور لیکن اس سلسلے میں جو ہے کوئی اشکال مسلمانوں کو اس وقت نہیں پیدا ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ تو صوم لرؤیتی وافطر لرؤیتی جو رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، وہ اللہ کی اسی پر عمل تھا، اور اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم بہت کشادہ ہے، اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے عید و بقرعید منائیں گے، ذی الحجہ کا عشرہ اپنے حساب سے گزاریں گے، اس کے روزے کا، ذکر و اذکار کا اپنے حساب سے اہتمام کریں گے، اپنے حساب سے اہتمام کریں گے، کیونکہ یہ دین ہر دور، ہر زمانے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ صرف ترقی یافتہ دور کے لیے نہیں ہے، یہ اس دور کے لیے ہے جب الیکٹرانک میڈیا فیل ہو جائے گی
اور کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگا، اور اس وقت جو آج ان نظاموں پر بڑے وہ ہیں وہ جاہل نظر آئیں گے۔ تو جو ہے دین آسان ہے، جس آسانی کے ساتھ ہے، سادگی کے ساتھ ہر ایک اپنے حساب سے عید اور بقرعید منائیں گے، جو ہے قربانی اور روزہ اپنے حساب سے کریں گے۔ سیدھا سادہ اصول ہے، سیدھا سادہ دین ہے، اس میں جو ہے کچھ تجدید کی اور اپنی طرف سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر ہوتا رہے گا۔ اب کل سوال پیدا ہوگا کہ ایک ساتھ فجر بھی پڑھو، ایک ساتھ جو ہے ظہر بھی پڑھو، ایک ساتھ سحری کرو، ایک ساتھ افطاری کرو، تو یہ تمام چیزیں ایک نہیں ہو سکتی ہیں، فرق ہے، ٹائمنگ کا فرق ہے، طلوع غروب کا فرق ہے، جس کی وجہ سے رویت میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو رویت کے حساب سے ہر ایک اپنا مہینہ جو ہے بنائیں گے، ہم ہر مہینے کا اعتبار اپنی اپنی رویت سے کریں گے، یہی فطری اور جو ہے سیدھا سادہ اصول ہے۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ عشرے ذی الحجہ کے روزے کے سلسلے میں، تو جب کہا جاتا ہے عشرے ذی الحجہ کا روزہ تو صرف 9 دن اس سے مراد ہوتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک کا روزہ، کیونکہ 10ویں تاریخ جو عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور جن حدیث کے اندر وہ 9 ذی الحجہ لایا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد وغیرہ کی، نسائی ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے وہ 9 ذی الحجہ کے الفاظ اس میں ہیں کہ ذی الحجہ کے 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک کا روزہ ہوگا۔ اب اسی لیے چونکہ 9 دن اکثر ایام کا اعتبار روزے کا، اس لیے عشرے ذی الحجہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے، عشرے ذی الحجہ اکثریت کا اعتبار کر کے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ صرف 9 دنوں کے روزے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک۔ لیکن چونکہ 9 ایک ہی بچتا ہے تو اس کو جو ہے عشرے ذی الحجہ کا روزہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، عشرے ذی الحجہ کے روزے سے مخصوص 10 دن نہیں بلکہ 9 دن کے روزے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ کا روزہ، اگر روزے کے سلسلے۔ تیسرا سوال جو ہے حدی کی جگہ جو لوگ حدی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، حج قران و حج تمتع، حج قران و حج تمتع کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ حدی ذبح کریں، وہاں مکہ میں جو ہے وہ حدی پیش کریں، جنہوں نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا۔ فمن تمتع بالعمرۃ فی الحج فما استیسر من الحج، جو لوگوں نے عمرے سے فائدہ اٹھایا حج کے دنوں میں، تو وہ لوگ یعنی حج عمرہ دونوں کیا ہے، وہ حج قران کی شکل ہوگی یا حج تمتع کی شکل، تو ان دونوں صورتوں میں فما استیسر من الحج، تو جو حدی ہو سکے وہ پیش کریں، کم سے کم 1 بکرا یا 1 دمبا، اور اس سے زیادہ جتنا پیش کر سکتے ہیں، 1 بکرا ہو، 1 دمبا ہو، یا گائے کا 1 حصہ ہو، یا جو ہے اونٹ کا 1 حصہ ہو، کم سے کم یہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنا پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کرنا چاہیے حدی کے طور پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 63 اونٹ جو ہے ذبح کیے تھے، اپنی عمر کے اعتبار سے 63 اونٹ، اللہ 63 سال کے تھے، آپ نے 63 اونٹ ذبح کیا، حدی میں پیش کیا تھا حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ حدی پیش کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو حدی پیش کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ لے سکے، تو اس کے لیے ہے کہ جو ہے وہ 10 دن روزہ رکھے، 10 دن، 3 دن ایام حج میں اور 7 دن گھر لوٹ کر کے وہ روزہ رکھے۔ یہ 3 دن 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لینا چاہیے، 10 ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے انسان کو رکھ لینا چاہیے۔ اور حج کے ایام صرف پہلی ذی الحجہ سے نہیں شروع ہوتے ہیں، حج کے ایام 1 شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے مشہور اور معروف مہینے، شوال یہ اشہر حج میں سے، شوال یا اشہر حج میں سے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اب حج کے لیے انسان پہنچ گیا وہاں پر تو گویا کہ حج کے ایام میں ہے، اور اس کو یہ 3 روزے جب موقع ملے اس کو رکھ لینا چاہیے 10ویں ذی الحجہ سے پہلے۔
10ویں ذی الحجہ سے پہلے جو ہے یوم عرفہ سے پہلے 9ویں ذی الحجہ سے پہلے اس کو یہ روزے رکھ لینا چاہیے، یوم عرفہ سے پہلے رکھ لینا چاہیے۔ اور اگر نہیں رکھ سکا ہے تو اس صورت میں عرفہ کے دن بھی وہ روزہ اس کا رکھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایام تشریق میں بھی نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے اگر پہلے، تو 10ویں تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن 10ویں کے بعد 11، 12، 13 ان ایام تشریق ہیں تو مجبوری میں اس کے لیے جائز ہے ان 3 روزوں کو رکھنے کی۔ باقی جو ہے لوگ اس 3 دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے۔ 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا ہے، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن، اور اسی طرح 3 دن ایام تشریق میں، ذی الحجہ کی 11، 12، 13 یہ 5 دن سال میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس میں کھانا پینا یہ عید کے دن ہے، یہ جشن اور خوشی کے دن ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے اس میں جو ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم مان لیں حج سے پہلے یعنی 10ویں ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے نہیں رکھ سکا تو وہ ایام تشریق میں وہ یہ روزہ رکھ لے، وہ یہ روزہ اس کو رکھ لینا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں واضح یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب پہنچے یہاں سے حج کرنے کے لیے، اس کے وقت سے لے کر 9ویں تاریخ تک جو ہے یہ روزے جو ہے انسان کو رکھ لینا چاہیے، کبھی بھی رکھ سکتا ہے یہ 3 روزے۔ تو یہ ہے آپ کے تینوں سوالات کے جوابات، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔